अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अर्बन फार्मेटिक विद एम की। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कंप्यूटेशनल अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अर्बन फार्मेटिक विद एम की। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कैट क्या है, कंप्यूटेशनल एडेड ड्रग डिज़ाइन क्या है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ड्रग्स क्या है और कन्वेंशनल ड्रग्स में और कंप्यूटेशनल ड्रग्स में हमारे पास क्या चेंजेस है, उसमें क्या फ़र्क है, क्या हमारे पास जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की थ्रू कंप्यूटेशनल ड्रग डिज़ाइनिंग है उसने हमारे सहूलत मौजूद की है हमारे साथ या नहीं, उसके हमारे पास कितनी सहूलियत है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ड्रग, हमारे पास ड्रग क्या है। द वर्ड ड्रग derived फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ड्रग मीन ड्रग। ड्रग जो है वो हमारे पास फ्रेंच वर्ड का एक लफ्ज़ है जिसको हम ड्रग कहते हैं, इसका मतलब है ड्रेहब। द ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एन ऑर्गेनिक स्मॉल मालिक्यूल डेट एक्टिवेट और inhibit the function of biomolecule such as protein which in turn result the therapeutic benefit to the patient। जैसे कि आप जानते हैं ड्रग हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि या इसको फंक्शन की प्रोटीन को या एक्टिवेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल लेते हैं एक प्रोटीन की, वो हमारे बॉडी में एक्टिवेट नहीं है और वो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते बॉडी में, इसकी वजह से भी डिजीज़ काज हो सकती है। या एक फंक्शन एक प्रोटीन है जिसके एक्टिवेट होने की वजह से या प्रोटीन एक्टिवेट एक्साइट होने की वजह से हमारे पास डिजीज़ काज होती है, तो उसको इनहिबिट करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं। तो हमारे पास ड्रग्स का फंक्शन यही होता है, इनहिबिट करना या एक्टिवेट करना, जो कि पेशेंट को बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम ड्रग, हम ड्रग से क्या चाहते हैं। अब हमारे पास गुड मेडिसिन जो है वो इसका एक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी, मेटाबॉलिक प्रोफाइल, टॉक्सिसिटी, हाफ लाइफ और ओरल बिहेवियरिटी हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं एक्टिविटी। तो अगर आप ये यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर हमारे पास एक्टिविटी है कि ये एक्टिवेट कैसे होते हैं। तो हाउ विल द ड्रग कैंडिडेट बाइंड टू द टारगेट एंड जनरेट अ डिजायर्ड बायोलॉजिकल रिस्पांस। एक अच्छी मेडिसिन बॉडी में एक्टिवेट कैसे हो सकते हैं एक कैंडिडेट की बॉडी में, एक पेशेंट्स की बॉडी में, और वो पेशेंट जो है वो ड्रग्स जो है वो पेशेंट को कैसे रिस्पांस देते हैं, अच्छे रिस्पांस देते हैं या बुरे रिस्पांस देते हैं। अगर आप देखें तो कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो वो बंदाकाई जो वो उसको एलर्जी करते हैं। तो इसी तरह गुड मेडिसिन की यही खसूसियात हैं। उसके बाद हम आते हैं मेटाबॉलिक प्रोफाइल पे, टॉक्सिसिटी। Whether any toxic effect the produced by the drug candidate or its byproduct when body enzyme break it down। हमारे पास जो है वो अक्सर हम जब मेडिसिन लेते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब आप कोई टेबलेट्स लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, तो उसके साथ जो है वो पानी कम से कम 2 गिलास पीना चाहिए ताकि उसका टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाए और आपके बॉडी जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म करे और वो मेडिसिन जो अपने फंक्शन जल्दी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं हाफ लाइफ। हाउ लॉन्ग दैट ड्रग कैंडिडेट स्टे एट बॉडी एक्टिवेट फ्रॉम इन द बॉडी। हमारे पास जो ड्रग हमने जो मेडिसिन ली है वो कितनी देर तक हमारे बॉडी में मौजूद होती है, कितनी वक्त हमारे पास जो है वो फंक्शन वो अपनी ड्रग्स जो है वो परफॉर्म करती हैं। उसके बाद सॉल्युबिलिटी आती है। इफेक्ट हाउ वेल द ड्रग कैंडिडेट कैन बी एब्जॉर्ब द बॉडी टेकन ऑरली। हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास जो ड्रग हम लेते हैं वो बॉडी में कितनी देर तक या कितनी जल्दी जो वो एब्जॉर्ब होते हैं और अपने फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो इस वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं ओरल behaviorability। How much a drug candidate reach the regulated tissue in its activate from when given orally। हमारे पास जो ड्रग्स हम लेते हैं तो वो कितनी देर में जो है वो अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ गुड मेडिसिन की प्रोफाइल है हमारे पास, जिसे हम यही जो है समझते हैं कि हमारे पास गुड मेडिसिन में ये एक्टिविटीज़, ये प्रॉपर्टीज़ ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद व्हाट इज ड्रग डिज़ाइनिंग। हमारे पास ड्रग डिज़ाइनिंग क्या प्रोसेस है।
an inventive process finding new medicines based on the knowledge of biological target. biological information की मुताबिक हम एक कैंडिडेट एक पेशेंट को उसके साथ हम उसकी एक मेडिसिन देते हैं ताकि उसके लिए वो काम कर सके। तो ये हमारे पास एक इन्वेंटिव प्रोसेस है जो कि न्यू मेडिसिन जो है वो डिज़ाइन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। In the most basic sense, drug designing involve the design of small molecule that complementary in shape and charge to a biomolecular target with which they interact, therefore to bind it. हमारे पास जो ड्रग डिस्कवरी है, ऐसा ड्रग हम डिज़ाइन करते हैं जो अपने टारगेट तक पहुंच सके। उसके स्पेसिफिक शेप्स होते हैं, डिपेंड ऑन प्रोटीन, प्रोटीन पे डिपेंड करता है कि उस प्रोटीन को किस शेप की और हमारे पास वो टारगेट चाहिए या इनहिबिट या एक्टिवेट के लिए कौन सा ड्रग चाहिए। उसकी अपनी चार्ज होती है बायोमोलिक्यूलर तक जो कि वो उसके साथ इंटरेक्ट करके बाइंड होते हैं और अपने फंक्शन स्टार्ट करते हैं। Some approach attempt to inhibit the function of pathway disease state by causing key molecules stop functioning. Drug may be designed that bind activate region inhibit this key molecule. जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ अप्रोच ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे ड्रग्स की फंक्शन ऐसे होते हैं कि वो एक डिजीज़ को इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं उस प्रोटीन को साइट को, एक्टिव साइट जो हम कहते हैं उसको स्टॉप करते हैं और फिर उसके बाद वो डिजीज़ स्टॉप होते हैं। जैसे कि आप कैंसर ले लेते हैं, कैंसर में वो सेल डिवीज़न जो है वो स्टॉप नहीं होती, तो अभी तक उसका कुछ ट्रीटमेंट तो नहीं आया। तो इसी तरह डिफरेंट डिजीज़ के लिए ये यूज़ होते हैं। फिर हमारे पास कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं बॉडी में जो एक्टिवेट नहीं होती और अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, उस फंक्शन की वजह से हमारे पास बॉडी में डिजीज़ काज होते हैं। तो ये ड्रग्स हमारे पास दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, या प्रोटीन के साथ वो एक्टिवेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं। Another approach may be enhanced normal pathway promoting specific molecule and normal pathway that may be an affected disease state. अगर एक दूसरी अप्रोच हम देखें जो हमारे पास वो नॉर्मल पाथवे जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करती है लेकिन बहुत स्लोली जो है वो परफॉर्म करती है, उसकी वजह से जो है हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी तरह हम ऐसा ड्रग्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि वो प्रमोट करते हैं, उसके जो फंक्शन है वो तेज़ करते हैं, उसकी वजह से वो डिजीज़ जो है वो हम ख़त्म कर सकते हैं। कंप्यूटेशनल ड्रग डिज़ाइनिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेशनल ड्रग डिज़ाइनिंग एंड कैट कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग। तो ये हमारे पास दो तरीके के ड्रग डिज़ाइनिंग तरीके हैं, तो इन दोनों को हम अभी डिस्कस करेंगे। कंप्यूटेशनल ड्रग डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद आइसोलेट प्रोटीन इन्वॉल्व डिजीज़, फिर उस जो प्रोटीन में इन्वॉल्व है ये डिजीज़ तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं। तो तकरीबन 2 से लेकर 5 ईयर तक इसमें हम लगाते हैं। जब हमारे पास डिजीज़ फाइंड हो जाए तो फिर उसके लिए हम एक टारगेट ढूंढ लेते हैं, एक लाइगेंड, एक एक्टिव साइट जो है वो हम उसके लिए एक ढूंढ लेते हैं ताकि हमारे पास जो प्रोटीन है वो जो ड्रग्स है वो कहाँ पर इनहिबिट होगा। तो इसमें भी तकरीबन 2 से 5 ईयर लगता था। फिर हमारे पास जब हम ड्रग डिज़ाइन करते हैं तो उसको हम टेस्ट करते हैं। प्रीक्लिनिकल टेस्टिंग में हमारे पास 1 से 3 साल जब वो लेते हैं। जब हमारे पास वो कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसको हम स्केल अप करते हैं और उसकी फार्मूलेशन बनाते हैं। उसके बाद जब ड्रग बिल्कुल फाइनल डिज़ाइन हो जाए तो हम फिर स्टार्ट करते हैं ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। जैसा कि आप देखते हैं अक्सर फ्री ट्रायल्स आते हैं, फ्री मेडिसिन आते हैं, तो लोग समझते हैं कि फ्री मेडिसिन है लेकिन असल की वो एक तरह की टेस्ट होते हैं कि लोगों को इस ड्रग्स की रिस्पांस कैसे आते हैं, अच्छे रिस्पांस आते हैं जो डिजीज़ के लिए यूज़ होते हैं या बुरे रिस्पांस आते हैं। तो इसमें तकरीबन 2 से लेकर 10 साल तक वो लेते हैं। उसके बाद जब वो रिस्पांस अच्छा आ जाए और उसको वो ये डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो ड्रग्स हमने डिज़ाइन किया है तो हमारे पास नुकसानदेह नहीं है और फ़ायदेमंद जो है वो ज़्यादा है, तो फिर वो FDA से अप्रूवल लेते हैं। तो तकरीबन 2 से 3 ईयर तक वो लेते हैं। जब हमारे पास ये सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाए तकरीबन हमारे पास 10 से लेकर 25 साल तक ये प्रोसेस जो है वो लेते हैं। अब उसकी लिमिटेशन क्या क्या है कन्वेंशनल ड्रग डिज़ाइनिंग की। ओनली ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंट इन व्यू इन विट्रो वाज डन बाय थेरेपेटिक पर्पस। हमारे पास जो ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंट होते हैं उस पे हमारे पास जो कन्वेंशनल ड्रग डिज़ाइनिंग है वो होते हैं। फॉर दिस एनिमल एंड ह्यूमन मॉडल वर यूज
اس میں ہمارے پاس اینیمل بھی یوز ہوتے ہیں اور ماڈلز ہیومن ماڈلز بھی یوز ہوتے ہیں. جیسے ہم فرسٹ ڈرگس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو پھر ٹیسٹ کرتے ہیں اینیملز پہ, اس کے بعد ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جو ہے ہیومن پہ. آلسو ادر لیبارٹری ٹیسٹ ور پرفارم فار انہینس ٹو ڈیزائر فارماکولوجیکل ریسپانس. تو ہم جب کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم دوسرے لیبارٹری میں بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے شک کے طور پر کہ ہمیں اس میں کوئی نقصان ہوتے ہیں کہ نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ویری کاسٹلی, یہ بہت ہمارے پاس مہنگا پروسیس ہوتے ہیں. ٹائم کنزیومنگ تقریباً جیسا کہ میں نے بتایا 10 سے لے کر ایک سنگل ڈرگ ڈیزائننگ کے لیے ہمارے پاس کم از کم 10 سے لے کر 25 سال تک ہمارے پاس ٹائم لیتے ہیں. اب ہم آتی ہے کمپیوٹر ایڈڈ ڈرگ ڈیزائننگ پہ کہ ہمارے پاس ان دونوں میں فرق کیا ہے. ڈرگ ڈیزائن بائی وچ ریلیز اے کمپیوٹر ماڈلنگ ٹیکنیک اینڈ ریفر ٹو کمپیوٹر ایڈڈ ڈرگ ڈیزائننگ. ہمارے پاس جو کمپیوٹر ایڈڈ ڈرگ ڈیزائننگ ہے یہ ہم کمپیوٹر کے تھرو جو ہے وہ ڈرگ جو ہے ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کو ہم پھر کہتے ہیں کمپیوٹر ایڈڈ ڈرگ ڈیزائن. کمپیوٹر ایڈڈ ڈرگ ڈیزائن use computational chemistry to discover, enhance or study drug and related biological active molecule. Computer-aided drug design use computational chemistry to discover, enhance or study drug and related biological active molecule. Computer-aided drug design میں ہم جو ہے computational chemistry جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ ڈرگس کو اسٹڈی کریں اور اس کے جو ریلیٹڈ بایولوجیکل ایکٹیویٹیز ہو, ایکٹیو مالیکول کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. The most fundamental goal is to predict whether the given molecule will bind to a target and if so how strongly. ہمارے پاس جو کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن کے جو مین گول ہوتے ہیں تاکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا ڈرگس کو پریڈکٹ کریں تاکہ وہ اپنے ٹارگٹ کے ساتھ آسانی سے بائنڈ ہو جائے اور بہت اسٹرانگ ہو. اوورکم لمیٹیشن کنوینشنل میتھڈ. اب ہمارے پاس کمپیوٹر ایڈڈ ڈرگ ڈیزائن کی پروسیس کیا ہے. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی ڈیزیز کو ہیومن میں ڈیزیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر اس کو ہمارے پاس اس پروٹین, اس کے بعد فائنڈ ڈرگ, ہم پھر جو ہے وہ ڈرگ فائنڈ کرتے ہیں. اب ہمارے پاس جو ہم پروٹین جو ہے وہ پروٹین آئسولیٹ کرتے ہیں تو ہم ڈفرینٹ طریقوں سے اسے آئسولیٹ کرتے ہیں, جینومکس کے, پروٹومکس کی یا بایوپرائم سے. پوٹینشیل ڈرگ پروڈیوسنگ میں بی مور ٹارگیٹ ان پرسنلائزڈ ڈرگس. جب ہم پروٹین آئسولیٹ کرتے ہیں تو کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن میں یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ایک پرسنلائز میڈیسنس جو ہے وہ ایک پیشنٹس کو دے سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کچھ میڈیسنز ایسے ہوتے ہیں کنونشنل ڈرگ ڈیزائننگ میں کہ ہم جب پیشنٹس کو دیتے ہیں تو وہ اس پہ ریئیکشن کرتے ہیں یا اس کو الرجک دیتے ہیں. تو اسی طرح ہم کمپیوٹر میں یہ فائدہ ہے کہ ہم ایک بندے کو جو ہے پرسنل جو ہے وہ ڈرگس دے سکتے ہیں. ہائی تھروپٹ اسکریننگ اپ ٹو 10,000 کمپاؤنڈ ڈے ٹو ایکٹیویٹ اگینسٹ آف ٹارگیٹ پروٹین. ہمارے پاس جو جب اسکریننگ کرتے ہیں تو تقریباً 10,000 کمپاؤنڈ ایسے ڈھونڈ دیتے ہیں جو پروٹین کے ساتھ اس کے اگینسٹ کام کرتے ہو. پھر اس میں جو اسپیسیفک کمپاؤنڈ ہے جو بہت جو اس 10,000 میں جو ہے سب سے اچھا کمپاؤنڈ ہو اس کو جو ہے ہم چون لیتے ہیں ایکٹیویٹنگ کے لیے. ورچوئل اسکریننگ, اس کے بعد ہمارے پاس اس کے ہم کمپیوٹر کے تھرو جو ہے اس کو ورچوئل اسکریننگ کرتے ہیں. یوز کمپیوٹر ٹو پریڈکٹ ایکٹیویٹی, ہم کمپیوٹر کے تھرو اس کی ایکٹیویٹی کو پریڈکٹ کرتے ہیں. کمپیوٹیشنل کیمسٹری, اب کمپاؤنڈ کی یا لائگینڈ کی یا ہمارے پاس جو ڈرگز ہے اس کے ساتھ ہم کیا کریں. کمپیوٹریل کیمسٹری ریپڈلی پروڈیوسنگ واسٹ نمبر آف کمپاؤنڈ, اس میں ہمارے پاس بہت سارے نمبر پہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. مالیکولر ماڈلنگ, کمپیوٹر گرافک اینڈ ماڈلنگ ہیلپ امپروو ایکٹیویٹی. مالیکولر ماڈلنگ جو ہے ہمارے پاس کمپیوٹر گرافک وہ ہمارے پاس ہیلپ کرتے ہیں ایکٹیویٹی, کمپاؤنڈ کی ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ ہمارے پاس ہیلپ کرتے ہیں. پری کلینکل ٹیسٹنگ میں کیا ہوتے ہیں, ان ویٹرو اینڈ ان سیلیکو ADME ماڈل, ٹیشو اینڈ کمپیوٹر ماڈل بینگ اینڈ ریپلیس اینیمل ٹیسٹنگ. ہمارے پاس جب ڈرگ ڈیزائن ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ اینیملس پہ جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کے ہمارے پاس رسپانس کیا آتے ہیں. تو سٹارٹ ہم یہی سے کرتے ہیں.
اب ہمارے پاس ہے ٹائپس آف ڈرگ ڈیزائننگ، لیگنڈ بیس اینڈ ڈرگ ڈیزائننگ، اسٹرکچر بیس ڈرگ ڈیزائننگ۔ تو دو طرح کی ہم جو ہے وہ کمپیوٹیشنل ڈرگ ڈیزائننگ میں ہمارے پاس جو پروٹین ہم ڈیزائن ڈرگ جو ہے ہم اسے ڈیزائن کرتے ہیں، ایک لیگنڈ بیس ڈرگ ڈیزائننگ کے تھرو ہم ایک اسٹرکچر کی ڈرگ ڈیزائننگ۔ لیگنڈ کے تھرو کیا ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے پروٹین کے ساتھ ایکٹیویٹ کے لیے یا انٹریکٹ کر کے وہ فنکشن کو یا انہیبٹ کرتے ہیں یا ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹرکچر بیس اگر آپ دیکھیں تو پروٹین جو ہے وہ انٹریکٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ کیمیکل ڈیٹا بیسز کے ساتھ، کیمیکل لیگنڈ کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس وہی پروٹین جو ہے وہ فنکشن یا پھر ایکٹیویٹ کرتے ہیں یا انہیبٹ کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کچھ سٹیپس ہے کیٹس کی جو ہم ابھی پڑھیں گے۔ ہمارے پاس ڈیزیز سلیکشن، سب سے پہلے ہم ڈیزیز کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیزیز ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ کاز ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم اسٹرکچر ڈٹرمنیشن کرتے ہیں، جس پروٹین میں ہمارے پاس اسٹرکچر ڈیزیز کاز ہوتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹرکچر اس کا پی ڈی بی میں ہے یا نہیں ہے، یا ہمارے پاس اسٹرکچر کی ڈٹرمنیشن اس کی ڈائگنوسس کرتے ہیں۔ جب ہمارے پاس اسٹرکچر ریڈی ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم لیگنڈ کی سلیکشن کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ مالیکولر ڈاکنگ کرتے ہیں تاکہ یہ وہ فنکشن یا ایکٹیویٹ کرے یا انہیبٹ کرے پروٹین کی۔ پھر ہمارے پاس نمبر 5 اسٹیپ جو ہے وہ اے ڈی ایم ای ڈٹرمنیشن ہے، وہ کیا ہے اب ہم پڑھیں گے۔ 6 نمبر پہ ہمارے پاس کلینکل ٹرائل ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کلینکل ٹرائل اس میں کیا رسپانس کیا آتے ہیں، اور پھر 7 نمبر اسٹیپ میں ایف ڈی اے اپروول لیتے ہیں، اور پھر لاسٹ اسٹیپ جو ہے ہمارے پاس وہ ڈرگ ریڈی ہوتے ہیں استعمال کرنے کے لیے۔ تو یہ بیسک اسٹیپس ہیں ہمارے پاس ڈرگ ڈیزائننگ کے لیے کہ ہم جب ڈیزائن کرتے ہیں ڈرگس کو تو کس طرح کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے اے ڈی ایم ای کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیا، تو ہم اس کو پڑھیں گے کہ کیا رسپانس آتے ہیں۔ ٹارگٹ سلیکشن ایویڈنس ماڈولیشن، دا ٹارگٹ ول بیس آن ڈیزیز موڈیفائنگ۔ ہمارے پاس جو ٹارگٹ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، جو ٹارگٹ کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے پاس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا ٹارگٹ ہونا چاہیے جو ہمارے پاس ڈرگ کے ساتھ انٹریکٹ ہو۔ Target is druggable, that means that capable to bind a small molecule and that activity can be modulated by small molecule. ٹارگٹ ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے جو ڈرگیبل ہو، ہمارے پاس جو ڈرگ جو ہے وہ اپنے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو مالیکول ہے اسمال، وہ ایکٹیویٹی کے لیے اپنے اسمال مالیکول کے ساتھ ایکٹیویٹ ہونا چاہیے۔ ایسا کمپاؤنڈ یا ایسا ٹارگٹ ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم مالیکولر ماڈلنگ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم سب سے پہلے ایکٹیو سائٹ فائنڈ کرتے ہیں پروٹین کے ساتھ، سب سے پہلے ہم اس کو ایکٹیو سائٹ فائنڈ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈاکنگ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کا یہ مطلب ہے۔ کیٹیگری آف ڈرگس، انزائم ریسیپٹر آف اینڈ نیوکلک ایسڈز۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم اسٹرکچر پریڈکشن۔ جب ہمارے پاس ڈیزیز اور ہمارے پاس ٹارگٹ کی سلیکشن ہوتے ہیں تو پھر ہم اسٹرکچر کو جو ہے وہ پریڈکٹ کرتے ہیں۔ نیوکلک ایسڈ ہمارے پاس ہے، انزائم ہے اور ریسیپٹرز ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس یہ ایکٹیو سائٹ ہے ہمارے پاس، تو ہمارے پاس جو لائگن ہو ایسا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے پاس اس کی شیپس جو ہے وہ ایک ساتھ ایکٹیویٹ ہو جائے، اس میں چینجز نہ آ جائے۔ سلیکشن آف لائگن ڈرگ، ڈیٹا بیس سلیکشن، فارماسکوپل ماڈلنگ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں مالیکولر ڈاکنگ۔ مالیکولر ڈاکنگ میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ ڈاکنگ از اے میتھڈ وچ پریڈکٹ دیٹ prefer orientation of one molecule to a second when bound to each other from stable complex۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے پاس لائگن یا پروٹین کی سٹرکچر ایسا ہونا چاہیے ہمارے پاس لائگن کی، تاکہ وہ اس کے ساتھ بائنڈ کر سکے اور آسانی سے جو وہ اسٹیبل فیل کر سکے اور وہ اپنے فنکشن پرفارم کر سکتے۔ جیسا کہ ہمارے پاس لائگن کا سٹرکچر دیکھے اور یہ ہمارے پاس بائنڈنگ سائڈ ہے، تو ہمارے پاس اس کے ساتھ بالکل فکس جو ہے وہ ملا ہوا ہے، تو پروٹین وتھ بائنڈ لائگن۔ اب ہمارے پاس جو ہے یہ پروٹین ہے، یہ ہمارے پاس پروٹین سٹرکچر ہے۔ پھر ہمارے پاس یہ ٹارگٹ سلیکشن ہے جو ہمارے پاس ایکٹیو سائٹس ہیں۔ پھر جب ہمارے پاس اس کے ساتھ ڈاک کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے ساتھ بالکل ایکٹیو سائٹ میں جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے،
اور اس کے ساتھ فکس کمپلیکس جو ہے وہ اسٹیبل انٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اب ADME ہمارے پاس کیا ہے؟ ایبزارپشن، ڈسٹریبیوشن، میٹابولزم، ایکسکریشن۔ جیسا کہ ہم نے کنونشنل ڈرگ ڈیزائننگ میں بتایا کہ ہمارے پاس گڈ میڈیسنس کی کیا فائدے ہو سکتے، کیا پراپرٹی ہونے چاہیے، تو اسی طرح ہمارے پاس ADME کی جو کمپیوٹر ایڈڈ ڈرگ ڈیزائن ہے اس کی یہ پروسیس ہے۔ The distribution of pharmaceutical compound may be distributed and pharmacokinetics ADME properties. In order of us to extract pharmacology effect of tissue compound has penetrate various physiological barriers such as gastro. اس سب کا مطلب یہ ہمارے پاس جو ہے جب ہم ٹیبلٹس لیتے ہیں تو اس کی ایبزارپشن جو ہے وہ آسانی سے ہوتی ہے، اور ہمارے پاس جب ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں باڈی میں تو ہمارے پاس اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت کم ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پاس باڈی میں آسانی سے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ اسٹمک تک پہنچتی ہے تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا میٹابولزم جو ہے وہ بہت آسانی سے ایکسکریشن میٹابولزم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے فنکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ایکسکریشن کے تھرو ہمارے پاس جو ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور ہمارے پاس جو ہے وہ ڈرگ ہم یوز کرتے ہیں۔ And we will start in clinical trials FDA approval and drug ready to use. اب ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ بینیفٹ کیٹ کے ہمارے پاس فائدے کیا ہیں؟ Elimination of compound with undesirable properties, design and silico filter to estimate compound and undesirable property, poor activity or poor absorption. ہمارے پاس جو پروٹین جو کمپیوٹر ڈیزائن کی ایک فائدہ یہ ہمارے پاس یہ کہ جو ہم ڈرگ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے ایبزارپشن جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں دوسرے کی کنونشنل کے مقابلے۔ ہمارے پاس ڈرگ ڈیزائن کی ہمارے کمپیوٹر جو ہم نے ڈرگ ڈیزائن کیے ہیں وہ آسانی سے سالو ہوتے ایبزارب ہوتے ہیں۔ Identify and optimize a new drug. Leverage and chemical and biological information about ligand and target identify optimize new drugs. ہمارے پاس کمپیوٹر ایڈڈ ڈرگ ڈیزائن میں یہ فائدہ ہے کہ ہم جو ہے وہ انفارمیشن کی وجہ سے ہم جو ہے ایک لائگنڈ کے لیے ایک نیو ٹارگٹ جو ہے وہ آپٹیمائز کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے ایک نیو ڈرگ جو ہے وہ ریڈی کرتے ہیں، تو وہ جو ہے ہمارے پاس رسپانس جو اس کے آتے ہیں وہ آسانی سے اور ایزی اور صحیح رسپانس آتے ہیں۔ ٹائم سیونگ. The process of drug discovery developed long and difficult. One of the cost developing increasing rapidly. Today it takes approximately 10 years and so million of to bring a new drug market. ہمارے پاس جب آپ کنونشنل ڈرگ ڈیزائننگ میں تقریباً 10 سے 25 سال تک جو ہم نے جب بتایا تک لگتے ہیں، اور آج کل ہمارے پاس کمپیوٹیشن ایڈڈ ڈیزائن میں ہمارے پاس تقریباً 10 سال جو ہے وہ لگتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے 100 ملین نیو ڈرگ جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی کمپیوٹر ایڈڈ ڈرگ ڈیزائن کی وجہ سے۔ Reduce cost. The use of new computer-based added drug design technique has the ability to accomplish both these goals and improve the efficiency process as well as reducing cost. تو اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ کنونشنل ایڈڈ ڈرگ ڈیزائن کے مقابلے ہمارے پاس اس کے جو کاسٹ آتے ہیں تو وہ بہت کم آتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح بایو انفارمیٹک کے ریلیٹڈ ویڈیو کو میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جاری رہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔